السلام علیکم لسنرز، ناول عشق کی طلب آپ کی خدمت میں پیش کرنے جانے بہت ہی رومانٹک اور ایموشنل ہونے جا رہا ہے، اور آج کا پارٹ تو بہت ہی زبردست ہے۔ وجدان چپ ہی تھا اور نظر لمز پر ٹھہری جو ایک سائڈ پر تنہا کھڑی کچھ سوچ رہی تھی۔ اوکے وجدان، اجازت مراد نے اسے ملتے ہی کہا، باقی کل وہاں تیرے فلیٹ میں ڈسکس کر لیں گے۔ چل ٹھیک ہے، اور اس کے ارادے ٹھیک نہیں لگ رہے، مجھے لگ رہا ہے تجھے گنجا کر دے گی، وجدان نے کان کے قریب مسکراتے کہا۔ مرجم خونخوار نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ اوکے مس مرجم، مجھے بہت خوشی ہوئی آپ نے ہماری محفل میں آ کر ہمیں گلے لگایا، بہن کو گلے لگایا، اور جاتے جاتے وجدان نے اسے پھر ٹوکا۔ وہ صرف ڈرونی لک دیتے پھر پیر پٹکتے واک آؤٹ کر گئی، اور صدف نے لمز کا تعارف کچھ لوگوں سے کرایا تھا، اور کھانے کے بعد پھر کچھ دیر فوٹو سیشن کا دور چلا، اور طلحہ کی فیملی واپس جا چکی تھی۔ احمد، وانیہ اور صدف بھی کچھ دیر پہلے جا چکے تھے، جبکہ لمز بھی ان کے ساتھ جانا چاہتی تھی، پر اس کے ہاتھ کے دباؤ پر کراہ کے رہ گئی اور پھر اس کے قابو میں تھی۔ کب جانا ہے؟ مجھے بھی نیند آ رہی ہے، وجدان سے پوچھا جو فارم ہاؤس کے لاؤنج میں قیمتی صوفے پر بیٹھا فون یوز کرتے اسے تنہائی میں کنفیوز کر رہا تھا۔ اور کم ہیئر وہ رکھتے ہی اس نے اپنی طرف کھینچا۔ وجدان اس کے ہونٹوں پر انگلی رکھی اور اس کے اپنے اور قریب کیا۔ خاموش ماحول، مہکتی فضا میں ہلکی سی سردی کا احساس تھا۔ جسٹ فیل می، بس میں اور تم، اور اس کے سرخ اور سفید ہاتھ کی ابری ہوئی نیلی نسوں پر انگوٹھا پھیرا اور اس کے گرد لپٹی شال ہٹائی، اور پھر اپنے بے قابو سینہ توڑ دھڑکنوں کو قابو کر رہی تھی۔ اس شخص کا ہاتھ پکڑنا وہ برداشت نہیں کر پاتی تھی، کہاں اس کی اتنی قربت وہ سیدھا ہوا تھا، اور اس کی نظروں کی تپش سے وہ جھجکتے ہاتھ کی انگلیاں مسلسل چٹکا رہی تھی، اور اس کا سرد پڑتا ہاتھ اپنے گرم ہاتھ میں لے کر اسے پرسکون کیا تھا۔ ماما مجھے نیند، اس کے ہونٹوں کو کان کے قریب محسوس کرتے باقی لفظ دم توڑ گئے تھے، اور وہ اپنے حواس پہ بالکل بھی قابو نہیں پا رہی تھی۔ اسے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ آج وجدان، میں نے تو دیکھا ہی نہیں تھا، تم کیسی لگ رہی ہو، کچھ پل تو ادھار دے دو۔ اس کی سرگوشی سے نیند سے بے حال ہوتے ہی وہ سمٹی تھی۔ وجدان، ایک بات پوچھو آپ سے؟ پوچھو۔ وہ کندھے اس کے سر پر رکھے تھی جو اسے کافی پرسکون کر چکا تھا۔ واہ وائی ڈو یو لو می، کافی کامتے لہجہ تھا، اور اسے محسوس ہوا کہ تم نہیں جان پائی۔ ابھی بھی اس کے بالوں کو مسلسل چوما تھا۔ نو، آپ نے بتایا کب؟ وہ حیران ہوئی جو اس کا ہاتھ اپنی انگلیوں میں الجھا رہا تھا۔ بتائیں؟ دوبارہ ہمت کی، بتاتے ہوئے عمل بھی کروں گا، برداشت کر لو گی؟ بال چہرے سے پیچھے ہٹاتے ہی اس کو بتا چکا تھا، اور وہ ایک دم سے پھر ہانپ کی کہ یہ تو مجھے ہٹائے۔ اس کے جذبات سے مہکتے لہجے سے ہوائیاں اڑائیں جو غلطی سے آج خود اس کے قریب ترین تھی۔ ونڈرفل از مائی بریتھ، مائی لو، مائی وائف، بٹ لمز از مائی وائف۔ اور شدت سے بولتے ہی اس کے بالوں میں ہاتھ پھنسائے، قریب کرتے ہی اس کو اور قریب کر گیا، اور اس کی دھڑکنوں کو محسوس کرتے ہی اور بھی ہونٹوں پر جھکا تھا۔ اور یو آر مائی لمز۔ وہ اس کی شرٹ کو مٹھیوں میں جگڑے تھی، اور اس کی جیکٹ کا کالر کو 2 دفعہ خود سے دور کرنے کو کھینچا تھا، جس سے وہ رکنے کی بجائے مزید اس سے شدت انڈیل رہا تھا۔ اپنی سانسیں اس کی سانسوں میں الجھائے رکھیں۔ کچھ ٹائم بعد اس کی حالت دیکھی جو غیر ہوتی حالت سے سانس بحال کر رہی تھی۔ فوراً شرم سے دوہرے ہوتے اس کے سینے میں منہ چھپایا تھا۔ آئندہ کبھی نہیں پوچھوں گی، وہ ایک دم سے پوچھنا، ورنہ تم میری شدت برداشت نہیں کر سکے گی اور میں قابو نہیں رکھ سکوں گا، اس کے کان کی لو پر جھکتے ہی کہا تھا، جبکہ وہ اس بات پر اس کی شرٹ پر مزید مضبوطی کر چکی تھی، اور اس کی بے ترتیب دھڑکنیں کر کے اور خود کو اس کے سینے میں لگی سو بھی چکی تھی۔ صوفے سے ٹیک لگاتے آنکھیں موندے خود کو پرسکون کرنا چاہا تھا۔ دور قسمت ضرور مسکرائی تھی، شاید خوشیوں کے لمحے تھمنے والے تھے، اور پھر اچانک ہی ایک دم سے کیمسٹری لیب میں دونوں بندوں کو خونخوار نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ ہلنے کی بھی کوشش نہیں کرنا، گن ان کی کمر پر رکھتے ہی کہا تھا، جبکہ وہ دونوں خوفزدہ سے سر آپ غلط، آپ کون ہو اور اسے دیکھ کر سکتے ہو؟ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں۔ ان کی بکواس سمجھ کر نظر انداز کی اور فون ان کے سامنے رکھتے وحشیانہ تشدد والی ویڈیو چلائی، جسے دیکھتے پسینہ ماتھے سے کنپٹی تک آیا، اور شاید دونوں اتنے پختہ مجرم نہیں تھے۔ جھوٹ تو بولنے کی کوشش بھی نہ کرنا، صرف سچ۔ مجھے صرف ان کے ہونٹوں ہلتے دیکھ کر سرد لہجے میں دمکایا، وہ ہمیں نہیں پتا، ہم نے تو اس شخص کو آج تک نہیں دیکھا، بس وہ ہمیں یہ سارا
کام ملک رحمان نے کرنے کے لیے کہا تھا اور اس لیے ہم نے اس بندے کو ہائر کر لیا. ہمیں خود کچھ نہیں پتا. مال ڈیلیور کرنے کا بولتا اور ہم یونی کی اسٹوڈنٹ کو داخل ہاسٹل میں وارڈنز کو اور گرلز کی مدد سے انجام دیتے. ہم نہیں جانتے وہ کون ہے. وہ بندے کی ہلنے کی کوشش بھی ناکام تھی جو کرسی پر بندہ تھا. اچھا تو تم نہیں جانتے. گریٹ. بولتے تو ہاتھ اٹھایا تھا. تھپڑ اتنا زوردار تھا کہ اپنا جبڑا ہلتا محسوس ہوا اور دانتوں سے خون رسنا شروع ہو چکا تھا. تو بتا اب تو جانتا ہے کہ نہیں. اس بندے کو وہ دوسرے کے بال کھینچے تھے جو لے میں بے سود سا تھا جیسے دن میں بھی نشہ کیا ہو. یہاں فائر کر کے وہ کوئی بھی رسک نہیں لینا چاہتے تھے اس لیے خاموشی سے ان کو ادھر ہی انہوں نے گن پوائنٹ پہ بہت فرما بردار مطلب نہیں منہ کھولنا. ٹھیک ہے اب جو ہوگا SH2S اور فوراً کرے گا. لیب میں نظر آتی شیشی پر نظر ڈالتے ہی وہ تنزیہ مسکراتے انہیں اٹھا نہیں لیا. پلیز. وہ خوفزدہ ہوا جب وہ سلفورک ایسڈ کی شیشی پاس لایا تھا. بتاتا ہوں اسے دور کرو. مجھے نام پتا ہے بس اور کچھ نہیں. بتا جلدی سے. شیشی کا ڈھکن کھولا. دور کرو اب. بتاتا ہوں. جو خوفزدہ ہوتے اس کی ہر حرکت اور سکنات دیکھ رہا تھا. زیان لغاری ہے. وہ پاکستان نہیں ہوتا اکثر باہر ہوتا ہے اور اس کا ٹھکانہ ہمیں ایگزیکٹ نہیں پتا. بس ہم اس کے لیے غیر قانونی کام کرتے ہیں. نظریں اس پر مرکوز کیے. جلدی سے کہا. کیا رحمان ملک کا بندہ ہے؟ کچھ سوچتے اٹھتے پوچھا. نہیں پتا نہیں پر جہاں اس کی 2-3 انڈسٹریز ہیں شاید باقی ہمیں نہیں پتا. پلیز چھوڑ دو اب ہمیں. چھوڑ دو. چھوڑ دیتا ہوں. وہ ہاتھ میں کچھ لیے پلٹا تھا جس پر پراسرار انداز سے اس نے کہا تھا. وہ چاہ کے بھی خوش نہیں ہو پائے تھے اور اگلے لمحے ہی ان کی چیخیں گونجی تھی. جو ایسڈ ان کے ہاتھوں میں ایسے پھینک رہا تھا جیسے ڈیٹول ہینڈ واش ہو. چیخوں کا گلا منہ سے ٹیپ لگا کر اور بری طرح گھونٹا تھا. سزا یاد رکھنا اب دوبارہ اگر تم نے اس طرح کا کام ان ہاتھوں سے تم نے غلط کام کرنے کی سوچ بھی نہیں رکھو گے. اور گڈ لک فار یور فیوچر. چہرہ تھپاتے وہاں سے لیب میں موجود ٹیپ کھولتے ہی ہاتھ دھوتے منہ پر چھینٹے مارتے تھے اور مہارت سے وہاں نکلتا چلا گیا. تم یہاں ہو. میں نے تمہیں کہاں نہیں ڈھونڈا. بیٹھے بولی. کیوں تم مجھے کیوں ڈھونڈ رہی تھی؟ بک سائڈ پر رکھی. مجھے پے کرنی ہے. آج میرے ساتھ ایڈمن آفس. ایزا نے پاس بیٹھے کہا. نہیں تم چلی جاؤ. مجھے نہیں جانا. گھر بھی پڑھنا ہے یہاں بھی. اور دوبارہ بک کی طرف متوجہ ہوئی تھی. وہ اسے ایک دم سے اگنور کر گئی اور ایزا اس کی طرف دیکھنے لگی. ویسے لمس تم اپنی بات تو نہیں مانتی ہو یار. وہ چڑھتے ہوئے غصے سے. یار وجدان غصے ہوتے ہیں. بولتے ہی اسے دیکھا جو مانی ہیز نظروں سے دیکھ رہی تھی. کیا ہے؟ وہ جھنجھلائی. اس کی نظروں سے بہت فرمانبردار ہو گئی. تم تو شوہر کی ہاتھوں سے اشارہ کیے. ہاں ہوں تو تمہیں کیا پرابلم ہے؟ اچھا نہیں لگتا. وہ انگلی سے موجود رنگ کے چھیڑ چھاڑ ہی کر رہی تھی اور پھر انہیں اچھا نہیں لگتا. واو کیا کہنے محترمہ کے. وہ مزید ریکارڈ لگا رہی تھی. شٹ اپ اور اٹھو چلو. سرخ چہرہ لیے فوری کہا اور مزید اس کی باتیں نہیں برداشت کر سکتی. آج بھی کسی کے نظروں کے حصار میں تھی اور اسے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیسے اس کو سمجھائے کہ وہ نہیں جا سکتی کیونکہ وجدان نے اس کو سختی سے حصار میں تھی. لائبریری سے نکلتے ہوئے اس سے باتیں کرتی جا رہی تھی. ایکسکیوز می. جی. وہ متوجہ ہوئی. آپ کی شال نیچے لگ رہی ہے. ہاں. وہ اٹھانے کے لیے پلٹی جب وہ شخص خود اٹھانے لگا تھا. ڈونٹ. انگلی لگاتے وارن کیا. کیا؟ جبکہ وہ غصے میں تھی. جو ٹیچر ہونے کا فائدہ اٹھاتے کچھ زیادہ ہی دخل ہو رہا تھا اور اس کی شال خود ٹھیک کرتے اس کے کان کے پاس سرد لہجے میں سرگوشی کی. مجھے لگتا ہے ہر وقت تمہارا خیال رکھتے تم بھی مجھے زن مرید بنا کے چھوڑو گی ڈارلنگ. جبکہ اس کی سرد آواز تو ہزاروں میں پہچاننے والے نے پھر سے غلطی پر تھی اور اسے ایک نظر نے دیکھا اور صدمے میں سے دوچار ہوگی. اسے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وجدان 24 گھنٹے اس کے اوپر نظر تانے کھڑا تھا. اس کا لک بالکل چینج تھا. گلاسز کے نیچے براؤن آنکھیں اور گھنی داڑھی. بے ترتیب سیاہ بال. اس کا نرم لہجہ اور اس کا فکر کرنا. یونیورسٹی 2 منٹ میں آنا. ہر وقت نظروں کے حصار محسوس ہونا. ہاں اسے کیسے پتہ چلا؟ اس دن بھی وہ آفس میں گئی تھی. سر حیدر نے. نو وجدان. اس کی پوری آنکھیں حیرت سے کھل گئی. کہاں کھو گئی ہو؟ چلیں یہ سر حیدر واقعی چھچورے ٹائپ کے ہیں. لفظ تمہیں کمپلین کرنی چاہیے. ایزا نے اس کا دھیان بٹایا جو نہ جانے اس کی جانے کے بعد بھی کہاں کھوئی تھی. کمپلین؟ آج اس بندے کی سزا میں خود طے کروں گی. تم سوچ بھی نہیں سکتی کہ میں اس کے ساتھ کیا کرنے والی ہوں. وہ سوچ چکی تھی کہ اس نے کیا کرنا. دانت پیستی خود ہی عہد و پیمان کر رہی تھی. جو یہ آپ کے اسٹوڈنٹ ہیں جانتے بھی ہیں آپ انہیں. وہ سخت اور کڑے تیور سے استغفار کر رہا تھا. سوری چیئرمین اور پرنسپل سر جھکائے. شاہ جی کے تعلقات ہیں ہم سے. آپ ایسے بیہیو نہیں کریں. اور ریلی آپ میرے باپ کا حوالہ مجھے دیں گے؟ واضح مذاق اڑایا. اور آپ کے والد ہیں. وہ چیئرمین شرمندہ ہوا تھا. لیو
डेट द क्या आप डॉक्यूमेंट अटेस्टेड नहीं करते? हैरत है मुझे, वैसे सर एडमंड्स के खिलाफ नोटिस लेंगे जो फॉर्म्स टेस्ट करते हैं, और प्लीज़ नेक्स्ट ख्याल रखेंगे, यूनिवर्सिटी की बदनामी हो सकती है। वो जो कि सर से बोला था, और एक्शन तो लेना होगा ना भी। पेरेंट्स इतने बंदे तो हैं, ये जहर फैला रहे हैं, और आपकी यूनिवर्सिटी के हॉस्टल्स की वार्डन्स भी मिली हैं, जानते भी हैं नशे पर लगा रहे हैं वो यंग जनरेशन को भी, और गर्ल्स सब ज़्यादा एडुकेट हैं, और इनकी यह मामूली बात है। आपके लिए ये लिस्ट है, और इन बंदों की चेक करें, 15 बंदे इन्वॉल्व हैं। आप इसे मामूली समझ रहे हैं, लिस्ट टेबल पर फेंकी थी, ये सब फायर करें, और इनके डॉक्यूमेंट सारे कल तक कलेक्ट करें, और मुझे चाहिए। आप गुस्से से बोलते हुए वो जा चुका था, क्या चीज़ है ये? इसके जाते ही सांस बहाल की थी, ये तैयारी क्यों? वो हैरत में डूबी थी, जहाँ वो अपनी तबीयत की परवाह किए बगैर किचन में कुछ बना रही थी। जल्दी नहा धोकर तरोताज़ा हो, शक्ल देखो कैसी मनहूसों जैसी बनाई हुई है, और तुम्हारे बाल जैसे घोंसला हो, कोई चमक ही नहीं, और इन्हें छूते ही वो बोल रही थी जैसे अछूत हो। ग्रीनी क्या सीन है यार, बताएं मुझे क्या चल रहा है आपके दिमाग में? अब वो हाथ हटाते बोली थी।